رات کے 11 بج رہے تھے۔ سلطان راؤ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پہلے کی نسبت وہ آج لیٹ ہو گیا تھا۔ آج کے واقعے کے بارے میں حرم نے ڈرائیور کو سلطان راؤ کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی خوف سے کپکپا رہی تھی۔ بامشکل وہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اس گول مول سے کاغذ کو کھولنے لگی۔ کتنی پیاری ہو تم حاکم، تم پر پوری طرح سے فدا ہو گیا ہے میری رانی۔ اتنی خوبصورتی کو بس حاکم کے محل میں ہونا چاہیے۔ میں چھین لوں گا تمہیں سلطان سے، تم بس میری ہو۔ اب سے حاکم جس چیز کو دیکھتا ہے اس پر بس حاکم کی مہر لگ جاتی ہے۔ تیار ہو جو میری جان، میرے پاس آنے کے لیے اپنے کچھ دن کے شوہر سے دور رہنا، ورنہ وہ بیچارہ بے موت مارا جائے گا۔ ڈیئر حرم ڈارلنگ، قسم سے قیامت ہو میری جان، مجھے تو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ وہ اس انجان شخص کی بکی غلاظت پڑتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ کون تھا جو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ وہ کیوں اور کیوں؟ تبھی ڈور کھولتا سلطان راؤ تھکا تھکا سا اندر آیا تھا۔ حرم تیزی سے اپنے آنسو صاف کرتے اس کے کاغذ کے ٹکڑے بیڈ کے نیچے گرا گئے۔ میری ملک، آج آپ کا سلطان بہت تھک گیا ہے یار۔ اس کی جان باتوں سے اپنے سینے سے لگاتے اس کے چانے پر سرکتا آنکھیں موند گیا۔ حرم کا گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا۔ پورا وجود کسی سوکھے پتے کی ماں لرز رہا تھا۔ سلطان راؤ کو کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا میری ملکہ، آپ ٹھیک ہے نا میری جان؟ تو اس نے اپنے سامنے کرتا اس کا سرخ چہرہ دیکھ متفکر سا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سلطان، بس مما کی یاد آ رہی تھی، وہ بولتے اس کے سینے پر سر رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دل۔ سلطان راؤ کو تکلیف ہوئی تھی۔ میری جان معاشقی، تو یہ نہیں یاد آپ کے آنسو آپ کے سلطان کو تکلیف دیتے ہیں میری ملکہ۔ اس کے بالوں پر لب رکھتا محبت اور الفت سے گویا ہوا۔ حرم اس کے شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے سسکنے لگے تھے۔ خوف جیسے پورے وجود میں کسی زہر کی مانند پھیل گیا تھا۔ وہ سلطان کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے دوری جان لیوا تھی۔ اس سے وہ ہر پل اپنے سامنے چاہیے تھا۔ اس کا لمس اگر اسے نہیں ملتا تو اسے لگتا تھا جیسے اس کا وجود بے جان سا ہو گیا ہے۔ اس کی محبت بڑے سرگوشیوں سے اگر وہ محروم ہوئی تو وہ اپنی سماعت کھو دے گی۔ بس کر دے میری ملکہ، اسے اپنے سامنے کرتا الفت اور دیوانگی سے بولا تھا۔ وہ آنکھیں میں تھی، اب بھی رو رہی تھی۔ تبھی وہ اس کے بالوں میں الجھائے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا پوری شدت سے اس کے لرزی پنکھڑیوں کے نازکی چونتا اس کی سانسوں کی مہک خود میں جذب کر گیا۔ وہ آنکھیں میں تھی، اس کا کالر تھامتے خود کو اپنے سلطان کے رحم کرم پر چھوڑ گئی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بڑھتا یوں ہی اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ حرم کا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ اس پر اپنی دیوانگی لٹاتا، اسے نمی سے بھر ڈالتا، نرمی سے اپنی گرفت سے آزادی دیتا، اپنی شرٹ کو اتار کر دور اچھالتا۔ حرم کو حیا زدہ کر گیا۔ اپنی ملکہ کی جبہ پھیلی سرخیاں دیکھ سلطان کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ وہ اس کی گردن سے دوپٹہ نکالتا، اپنی شرٹ کے پاس اچھالتا، پوری شدت سے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ وہ تکیے کو مٹھیوں سے دبوچتی سلطان راؤ کا پاگل پن برداشت کرنے لگی، جس کی عادت اسے ابھی تک بھی کہاں ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مزید جنونی ہو چکا تھا۔ پہلے جہاں نرمی ہوا کرتی تھی، اب نرمی شدت پسندی میں بدل گئی تھی۔ اس کی شارک پر اپنے لب جان لیوا لمس کی سرخیاں بکھیرتا، اب بیوٹی بوائے پر اپنی جنونیت کی جاں بجا نشانیاں چھوڑتا، اپنے ساتھ اسے بھی پاگل کرنے کے در پہ تھا۔ تکیے سے اپنی ملکہ کے ہاتھ چھڑواتے انہیں اپنے ہاتھوں میں قید کرتے، اس کی مہروتی انگلیوں میں اپنی آہنی انگلیاں الجھائے ان کے ایک ایک پور پر لب رکھتے تکیے سے پن کر گیا۔ وہ اس کی دہکتی شدت سے تڑپتی نیم جاں سی ہونے لگی تھی، جس کے بلائی لب کے ہم کو شدت سے اپنے لمس کی جنبش میں سمیٹے مدہوش ہوا تھا۔ شی از مائن، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ وہ جنونی انداز میں شو پیس کو زمین پر پٹکتا جنونی سے بولا تھا۔ کل وہ لوگ کسی جاننے والے کے ہاں ایک نکاح کی تقریب میں گئے تھے، جس میں 10 سالہ لڑکے کا نکاح 6 سالہ لڑکی سے کیا گیا تھا۔ تب سے وہ بس یہی رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ اسے لمس سے نکاح کرنا ہے۔ حالہ نور اسے سمجھا کر تھک چکی تھی، وہ کیسے بھول گئی تھی کہ ان کا اریل شہزادہ اگر ایک بات پر اڑ جاتا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ ساحل میری جان، مما کے پیارے بیٹی پلیز ضد نہیں کریں، میرے شہزادے ابھی آپ چھوٹے ہیں۔ وہ نرمی سے بولے تھے کہ شاید وہ سمجھ آئے۔ مما مجھے لمس چاہیے، مجھے نکاح کرنا ہے اسے۔ آپ میری بات کیوں نہیں مان رہی مما؟ وہ گلدان اٹھا کر فرش پر پڑا تھا، شکستہ سا ہوا تھا۔ وہ 14
سالہ شہزادہ جسے ابھی سے خوف کھانے لگا تھا کہ اگر بڑے ہوگا اس کی پرنسس سے چھوڑ کے تو وہ تو اس کے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اور رات کو اس نے سنا تھا مام اور ڈیڈ اسے میٹرک کے بعد انگلینڈ بھیجنے کا کہہ رہے تھے آگے پڑھائی کے لیے۔ اگر تب تک وہ اس سے بہت دور ہو گئے تو وہ کیا کرے گا؟ سکندر شاہ جو ابھی آئے تھے حال کی حالت دیکھ جنجلا اٹھے۔ ساحل شاہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کچھ سا ہوتے ہوئے وہ اپنے باپ کی جانب مڑا تھا۔ ڈیڈ مجھے لمب سے نکاح کرنا ہے، وہ سر جھکا عزت سے بولا تھا۔ سکندر شاہ کے جو دبک روشن ہوئے تھے ساحل شاہ کی بات سنتے۔ روش ساحل، وہ ماتھے پر بال ڈالتے درستی سے بولے تھے، ڈیڈ یہ ربش نہیں ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، پلیز ڈیڈ۔ وہ منت پر اترا تھا۔ سکندر شاہ کا سب ٹوٹا تھا، تبھی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ حال نور نے حیرانی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ساحل کی سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ گیا، اس کے گال بھگو گیا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا اس کے ڈیڈ نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ بس ساحل بہت ہو گیا، بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں آپ۔ خبردار جو اب کوئی بکواس سنی میں نے آپ کے منہ سے، جائیے اپنے روم میں، اور جب تک آپ کا دماغ درست نہیں ہو جاتا شکل مت دکھائیے گا مجھے اپنی۔ وہ غصے سے دار تھے، وہ آنکھیں میتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حال نور اس کی جانب بڑھی تھی پر سکندر شاہ اسے تھامتے دو گے۔ شاہ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ جانتے ہیں نا اسے وہ خود کو کوئی نقصان پہنچا لے گا۔ وہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرتی روتے ہوئے بولی تھی۔ سکندر شاہ نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، ہاتھ اٹھا تو لیا تھا پر درد انہیں خود کو بھی ہو رہا تھا۔ انہیں اپنی اولاد بے حد عزیز تھی، سوائے اولاد اور حال نور کے ان کے پاس کوئی اور رشتہ تھا ہی کہاں۔ میری جان روئیے نہیں آپ، میں بات کروں گا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی پریشانی پر لب رکھتے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے محبت اور عقیدت سے بولا تھا، شاہ آپ بات کریں ابراہیم بھائی سے۔ وہ نرمی سے بولے تھے، پلیز حالے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تلخی سے وہ ملتجی لہجے میں بولے تھے تو وہ خاموش ہو گئی، پر وہ ساحل کی جانب سے خوفزدہ تھے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا اپنی بیٹی کو وہ کتنا ضروری تھا۔ لمس کے لیے یہ سامنے تھا۔ ساحل شاہ اپنے روم میں آتے ہی ڈور اندر سے لا کر وہیں زمین پر دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتا بیٹھ گیا۔ اس کے ڈیڈ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، یہ بات اس کا دل بری طرح سے چلا رہی تھی۔ اسے اس تھپڑ کا درد نہیں ہوتا جس کے ڈیڈ نے اسے مارا تھا، اسے یہ بات تکلیف دے رہی تھی۔ یہ وہ نہیں مانے تھے۔ لمس اس کے نکاح کے لیے وہ ایسے ہرگز جانے والا نہیں تھا کہیں بھی۔ بنا لمس کو اپنے نام لگائے وہ کہیں جانے والا نہیں تھا۔ اسے لمس چاہیے تھا ہر حال میں، اور وہ چلا جاتا اور لمس اسے بھول جاتی تھی۔ وہ کیسے رہتا اس کے بنا؟ وہ اپنی سوچ سے بہت بڑی سوچنے لگا تھا تو سکندر شاہ کو گرا گزری تھی۔ اور پھر ساحل شاہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، نہ کسی سے بات کرتا۔ اسکول میں بھی وہ سارا دن اپنے کلاس میں ہی رہتا، لمس سے بات کرنا بھی بند کر دیا۔ جان سلطان بھی چھٹیاں پوری ہوتے جا چکا تھا۔ کل رات جان نے بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی پر وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموش رہا۔ ساحل سے ملتا وہ باہر آیا تو سامنے ہی وہ چھوٹی سی پری لان میں فٹ بال سے کھیل رہی تھی۔ وہ اپنے عید کی تختہ اس کی جانب بڑھا تھا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے جھکا وہ نازک سے بڑی اسے اپنی سنہری آنکھوں سے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ جان اسے دیکھتی اسے پکارتی کھلکھلائی تھی۔ جان نے سلطان کے چہرے پر تبسم بکھرا تھا، ہے مائی گولڈن ڈال، خود کو سنبھال کر رکھنا اپنی جان کے لیے، میں آؤں گا جب آپ بڑی ہو جاؤ گی، تب تک کے لیے جان نے سلطان اپنا وقت روک لے گا، اپنا دل آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں ہزی، اسے سنبھال کر رکھیے گا، یہ ہمارا سیکرٹ ہے۔ اس پیاری سے سنہری پری کو تکتا سرگوشی میں بولتا اس کی پیشانی پر لب رکھتا اٹھا تھا اور بنا کچھ موڑے چلا گیا۔ جان وہ سنہری آنکھوں والے پری رونے لگے تھے، شاید اسے بھی علم ہو گیا تھا ہجر طویل ہونے والا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے لبوں سے اسے پکارتی رونے لگی۔ وہ کافی گل گئی تھی اس کے ساتھ اور جان سلطان کے ایک دم سے جانے پر رونے لگی تھی۔ جان کے پاؤں لرزے تھے پر وہ مڑ نہیں سکتا تھا، اسے جانا تھا اپنے ڈائر کو خواب پورا کرنے کے لیے، اسے جانا تھا اور وہ چلا گیا بنا مڑے۔ جانے بنا کے پیچھے بہت بڑی قیامت آنے والی تھی۔ ابراہیم ہم آج تم سے کچھ مانگنے آئے ہیں یار، خدا را ہمیں خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ سکندر شاہ نے کچھ کہنے سے پہلے تمہید باندھی تھی۔ کیسی باتیں کر سکندر، تمہیں تمہید باندھنے کی کب سے ضرورت پڑ گئی یار؟ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ سکندر شاہ کے لبوں پر نرم سے مسکراہٹ بکھری تھی۔ حفصہ پلیز تم بھی تو حمل سے ہماری بات سننا، حال نور نے حفصہ سے کہا تھا، اس پر وہ مسکرا دی۔ ارے بھائی کہیے تو کہیے اتنے فارمل کیوں ہو رہے آپ لوگ؟ سکندر بھائی آپ بلا جھجک بات کے وہ مسکرا کر گویا ہوئے تھے، دراصل ہم یہاں
اپنے بیٹے ساحل کے لیے لمس پیٹیا کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ اسکندر شاہ بامشکا بولے تو حفصہ تو چونک سی اٹھی دیکھنے لگی، جبکہ ابراہیم کاظمی حیثیت ہے جس پر وہ دونوں ہرچم سے ہوئے تھے۔ یار اسکندر ٹھیک ہے، لمس آج سے تمہاری بہو، لیکن اس کے لیے اب بھی کافی وقت ہے۔ قاتل لہجے میں بولا، جس پر اسکندر شاہ نے ان کا ساتھ بھرا، جبکہ حالیہ نور مسکرائی تھی۔ ابراہیم دراصل میں چاہتا ہوں ہم ان کا نکاح کر دیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو رخصتی کر لیں گے۔ وہ متانت سے گویا ہوئے تھے۔ یہ سوچنے میں بات ہے، پر میں چونکہ آپ کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں، تو اس لیے تمہاری بات کے بارے میں غور و فکر کریں گے ہم۔ وہ مدھم سا مسکرا کر بولا تھا، جس پر اسکندر شاہ و حالیہ نور کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ کم از کم وہ امید تو باندھ گئے تھے۔ بہت شکریہ یار، اپنے جگر کا ٹکڑا سونپنے کے لیے۔ میں ہمیشہ اس کے لیے تمہارا احسان مند ہوں گا ابراہیم، وہ متانت سے کہتے بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ کہہ کر لگاتا اٹھنے لگے، اٹھتے گلے ملے تھے۔ حفصہ اور حالیہ نور بھی ایک دوسرے کے گلے لگی تھی، اور پھر 2 دن بعد ابراہیم کاظمی کی جانب سے مثبت جواب مل گیا تھا اسکندر شاہ کو۔ تبھی وہ اپنے روٹے ہوئے بیٹے کو بنانے اس کے روم میں آئے تھے، پر وہ روم میں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے وہ کہاں ہوگا۔ وہ روم کا ڈور بند کرتے گراؤنڈ فلور کی جانب بڑھے تھے، اور امید کے مطابق وہ وہیں تھا، پیانو ہال میں۔ بہت آہستہ آواز میں پیانو پر اپنی انگلیوں کا جادو جگاتے وہ منصف سا معلوم ہو رہا تھا۔ مائی پرنس، وہ بہت نرمی سے اسے پکار گیا، پر وہ آنکھیں باندھ کے خاموشی سے اپنے پیانو پر اپنی انگلیوں کو حرکت دیتا رہا تھا۔ یہ پیانو اسکندر شاہ نے حالیہ نور کو اس کے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ ساحل شاہ نے بھی پیانو بجانا حالیہ نور سے سیکھا تھا، اور وہ بہت اچھا بجاتا تھا۔ ساحل ڈیڈ کی جان کی، آپ اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھیں گے بھی نہیں۔ وہ اس کے قریب آتے مسکراتا لہجے میں بولا، جس پر انوٹھے پن سے چہرہ موڑ گیا۔ اسکندر شاہ کے لب مسکراتے اپنی بیٹی کی اداؤں پر۔ مجھے بات نہیں کرنی، انوٹھے پن سے بولا تھا، جس پر وہ اس کے بال سنوارتے اس کی پیشانی چوم گئے تھے، جس پر وہ حقیقی کا اظہار کرتا اپنی پیشانی رگڑ اپنا دھیان پھر سے پیانو کی جانب مبذول کر گیا۔ اوکے، اگر میرا پرنس اتنا ہی ناراض ہے تو ابراہیم کو منع کر دیتا ہوں کہ ہمیں آپ کی لمس پرنسس اپنے خلوص پرنس کے لیے نہیں چاہیے۔ وہ بناوٹی مایوسی سے بولتے واپس جانے کے موڑے وہ ایک دم سے ان کے سامنے آیا تھا۔ کیا کہا آپ نے ڈیڈ؟ پلیز اگین سے، وہ بے صبری سے بولا۔ اسکندر شاہ نے لب دبائے اپنی مسکراہٹ روکی، لیکن ابراہیم مان گیا، اور اس جمعے کو آپ کو لمس بیٹیا کا نکاح ہے۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا تھا۔ ساحل شاہ خوشی سے پاگل ہوتا چلا گیا تھا۔ تھینک یو ڈیڈ، یو آر دا بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ۔ وہ اسکندر شاہ کے سینے سے لگتا خوشی سے جم اٹھا تھا۔ ہاں ہاں، لو یو مائی ہینڈسم سن۔ اس کے بال بکھیرتے اس کے پیشانے پر لب رکھتے اسے خود سے بھیج کے، لو یو ٹو ڈیڈ، مجھے جانا ہے، پھر ملیں گے، بائے۔ اس سے بولتا باہر بھاگا تھا۔ اسکندر شاہ مسکراتے نفی میں سارا لگے، انہیں یقین تھا اس کا بیٹا جنونی محبت کرنے والا تھا، کیونکہ وہ بہت شدت پسند تھا۔ لمس کے لیے وہ بس دعا ہی کر سکتے تھے، اب جسے پوری زندگی اسے سنگی کو برداشت کرنا تھا۔ حال ماما میرا بچہ، کیا تمہیں ایان پسند نہیں ہے؟ حرم نے اس کے بال سنوارتے نرمی سے جواب کیا تھا۔ مام، میں نہیں چاہتی، پر بہت تکلیف ہو رہی ہے اس بات کو مانتے کہ مجھے شادی سے کوئی اطلاع نہیں۔ وہ آنکھوں میں نمی اس کے شانے پر سرکتے قرب سے بولی تھی۔ حرم اس کی کیفیت سمجھتے مسکرائی تھی۔ تم جانتی ہو، میں بھی تم جیسی ہی تھی سلطان، اچھی تو لگتی تھی، پر ان کے غصے سے ڈرتی نکاح کے لیے انکار کر گئی۔ پر بھی سمجھ آ گئی کہ سلطان سے بہتر حرم کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بال سنوارتی نرمی سے مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس سے بتا رہی تھی، جس سے وہ اشتیاق سے سن رہی تھی۔ دیکھنا، ایک دن تم یہی بات اپنی بیٹی کو بتاؤ گی، جب تمہیں احساس ہوگا کہ ایان سے بہتر خدا تمہارا کوئی دوسرا نصیب بنا ہی نہیں سکتا۔ اس کے چہرہ تھامتے محبت پر انداز میں بولی تھی۔ وہ شرم سے ہوتی نظریں جھکا گئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہماری بیٹی کو اپنے سلطان ڈیڈ کا فیصلہ منظور ہے؟ وہ مسکرا کر دریافت کر رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ مائمہ مجید کی جانب سے ہاں ہے، پر وہ اس کی منہ سے سننے کی متمنی تھی۔ وہ مسکرا اسباب میں سر ہلاتے ان کے شانے میں چہرہ چھپا گئے، جس پر وہ اسے گلے لگا کے سب کو اپنی خوشخبری سے آگاہ کیا گیا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ عالمرو نے آسمان کی جانب سر اٹھائے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کی ساری ذمہ داریاں پوری ہونے جا رہی تھی۔ انہیں سب کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، حالانکہ وہ خود بھی فقط 16 سال کا تھا۔ کبھی کبھی وہ بے انتہا ڈرتا تھا کہ ان سب کی جانب سے اس سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، پر بادشاہ نے بھی ان تینوں کے معاملے میں اس کا خوب ساتھ دیا تھا۔ ہاتھ کا ایان ملک کو سنبھالنے میں، جسے سنبھالنا بے حد مشکل تھا اس کے لیے۔
میرا جنون اتنا ہوش کیوں ہے آج؟ وہ ایک سائے پر تھے، ہاتھ کی لالٹین کی ہوئی تھی۔ ریان ملک، ہزل، ماریا، جینی نے ہلا گلا مچا رکھا تھا کیونکہ حرم نے سدھا کو بھی منا لیا تھا اور اب ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ عالمروں نے ایان ملک کو بھی کال کری تھی پر اسے سرپرائز کرنے کا ارادہ کیے کچھ نہیں بتایا تھا۔ شاہ صاحب ٹھیک ہو رہے، میں خوش ہوں بہت۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ آپ کے پیارے بھائی کی بھی شادی ہونے والی ہے، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے مدم سا مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ آنکھوں سے خوشیوں کی روشنیاں پھوٹی تھی۔ میرے جنون من، آپ خوش ہیں؟ بادشاہ کو دنیا کی ساری خوشیاں مل گئی ہیں۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے محبت اور الفت سے گویا ہوا تھا۔ سرور صاحب مسکرائے تھے، اوئے اس لالا مجنوں کو بھی پکڑو یار، جو کونے میں لگے رومانس چاڑ ہے۔ ریان ملک ان دونوں کو خود میں مگن ایک شوہر سے بولتا ان کے جانا بڑا تھا۔ عالم کے لب مسکرائے تھے، لمس شروع ہوئے تھے جبکہ بادشاہ نے اسے آنکھیں دکھائے تھے جسے وہ ہاتھ میں نہ لاتا۔ بادشاہ کو کھینتا حال کے بس میں لیا۔ ماریو ہزار لمس کو کھینتی بادشاہ کے قریب لاتی اس کی جانب دھکا دے گئی تھی جس پر وہ اپنے شاہ کے سینے کا حصہ بندھی۔ حرم مسکراتی ہوئی مجروح نظمیں اپنے بچوں کی خوشیوں کا صدقہ اتار رہی تھی۔ سلطان اپنی ملکہ کو مسکراتا دیکھ مبہوت سے انہیں دیکھا کہ جن میں اس کی زندگی بسی تھی۔ چلو بھائی بازی، ایک پیارا سا کپل ڈانس ہو جائے میرے شیر، سلطان رو نے میدان میں آتے بادشاہ سے کہا تھا۔ بشیر احمد مسکرایا تھا اپنی سرکار کی شوخیوں پر۔ اوکے سلطان ڈر، مجھے آپ کی بات منظور ہے بٹ میری شرط یہ ہے کہ آپ کو اور حرمام کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ لمس کو اپنی باہوں میں سمیٹے مسکرا کر اپنی شرط بیان کر گیا۔ ہزل اور ریان ملک نے شور مچاتے ہوٹے گئی تھی، ماریا اور جینی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ عالمرو نے لو دیتی نظر سے اپنی گولڈن کاری کو دیکھا تھا جو بے حد خوش نظر آتی کھلکھلا رہی تھی۔ او میری جان، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ آنکھ دباتے حرم کی جانب بڑھے تھے، حرم شرماتے چہرہ جھکا کے جس پر ایک بار پھر سے ہوٹنگ کی تھی۔ لمس نے مسکراتے ہزل اور عالمرو کی جانب دیکھا تھا، پر ہزی اور جان بھائی بھی تو ہیں۔ وہ اپنا سر اٹھاتے عالمرو کی جانب دیکھتے بولی تھی جو ہزل کو محبت پاش نظر سے دیکھتا کوئی دیوانہ ہی لگا تھا اسے۔ جی ہاں میری کیوٹی بابی، ان کا حق تو سب سے پہلے ہے کیونکہ ہم سب تو جیسے ہیں اور جہاں جے نہیں ہم بھی نہیں۔ ریان ملک عالمرو کو کھینتا ہزل کے سامنے لیا۔ ہزل متبسم سی نظریں جھکا گئی۔ عالمرو محمور نظر سے اس پری کو دیکھا تھا جو گلال ہوتی اس پاگل کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ بہاتا اس کے نازک سے کمر میں بازو حل کرتا اپنے قریب کر گیا۔ اب کی بار صاحب نے شور مچایا تھا، سلطان رو، بادشاہ، ریان ملک، لمس، تارا، حرم صاحب نہیں، سبھی کی جانب سے ہوٹنگ ہوئی تھی۔ وہ چمکا عالمرو کے سینے میں سر چھپا گئی۔ آ جاؤ ریان، تم بھی میدان میں۔ سلطان رو نے ریان ملک کو بھی پکارا تھا اور وہ تو جیسے پہلے تیار کرا تھا چٹ سے ستارہ کو دبوتا میدان میں آیا تھا۔ ماریا نے سانگ سیٹ کیا تھا۔ سلطان رو حرم کی کمر پر ہاتھ رکھتے انہیں اپنے قریب کرتے اپنے قدموں کو ساز کے ساتھ مسکراتے حرکت دینے لگے۔ وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی، اس عمر میں بھی شخص کی دیوانگی پر عالمرو اپنی نازک سی پری کی ویس کو تھامتے اسے اپنے پاؤں بار کھڑا کرتا ہو اسے قریب تار کر گیا تھا جس پر وہ سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ اپنے سال کی آنکھوں میں تکتے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال گئی۔ پر وہ ایک بازو اپنی مرمر کے نازک سے کمر میں ہلکے نرمی سے اس کے بال میں انگلیاں الجھا چہرہ اوپر کو اٹھاتا اپنے مقابل کر گیا۔ وہ شرم سے سرخ ہوتی پلکیں جھکا گئی۔ ریان ملک نرمی سے اپنے شائستہ جو اپنی باہوں میں بڑی اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اپنے پیروں کو موو کر رہا تھا جبکہ وہ نازک سی جان اس کی باہوں میں کپ کپاتی گہرے سانس بھرتی اپنے مچلتے دل کو سنبھالنے میں لگی ہوتی۔ آپ میرے لیے کسی نشے سے کم نہیں جانے جہاں جو اگر مجھے کچھ پل میسر نہ آئے تو میرے وجود کا ذرا ذرا ٹوٹ کر بکھرنے لگتا ہے۔ آپ جانے سلطان کی ایڈکشن ہے۔ وہ ارد گرد کو بلا باز اپنی باہوں میں موجود اس پھولوں سے لڑکی میں مگن اپنی کیفیت بیان کرتا ہزل کو مبہوت کر گیا۔ عالم نے نرمی سے اپنے سکون کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا جس پر وہ اپنے جان کی گرے میں پہن ڈالتی، آنکھوں میں محبت اور فلی اس کی کان سی سرمئی آنکھوں میں لگتی جیسے ان عشق دیوانگی بکھیرتی آنکھوں سے بند سی کی جان اب ہزل کے ہیں میری جان ہے اور ہزل کے لیے فقط جان کا ہے۔ وہ اس کے گلے پر لپکتی ایک پل کو جان کو بھی حیران کر گئی تھی۔ میری زندگی کا حاصلہ میری ملکہ، یہ زندگی تو کم پڑ گئی ملکہ ہماری محبت کے لیے، پر ہم مل گئے اس جہاں میں بھی جہاں ہم کبھی نہ جدا ہونے کے لیے ملیں گے میری جانم آج کے۔ وہ انہیں گھماتے نرمی سے ان کے پہلو میں اپنی آہنی انگلیاں کچھ سردی سے الجھائے مدہوشی سے بولے تھے۔ اور آپ حرم کی کل کائنات ہے سلطان، مجھے جنت میں بھی آپ ہی چاہیے سلطان۔ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے مدھم آواز میں بولے تھے جن کی رقص کرتی سلگتی انگلیوں کا لمس میں پیڑ پر محسوس کرتے
ان کی جنونیت، محبت اور الفت پر مسکرائی تھی۔ ہم اب کبھی جدا نہیں ہوں گے نا، میرے عشق کا رزق ہے آپ شاہ، آپ کی کمی مجھے بے جان کر دے گی۔ اس کی باہوں کے حصار میں بے سہمی ہوئی تھی، کیونکہ اسے اپنی قسمت پر بھی یقین کہاں تھا۔ کبھی نہیں میرے جنون، کبھی نہیں، آپ نہیں تو بادشاہ بھی کچھ نہیں، آپ کے بنا میں بھی کوئی وجود ہے، میرا بھی کوئی وجود نہیں میرے جنون۔ سارے ہم اپنے ساحل کو سونپ دے، میں میرے اس کے کندھے پر بال ہٹاتی لمبے سے اپنا لفظ محبت بڑا لمس چھوٹا جنونی انداز میں بولا تو اس کے سلوک لمس پر دہکتی آنکھیں میٹ کے میرے شائستہ اس کے سماعت میں جھکتے سے پکار گیا جو اس کی قربت سے لرزے سوہ گلاب بنی ہوئی تھی۔ جی بامشکل لبوں سے ایک لفظ برآمد ہوئے تھے، اتنے سہم کیوں ہیں جبکہ آپ اپنے جان کے باہوں میں میری جان، جس کے لیے آپ کی پاکیزہ عبادتوں سے ستارہ بس کی پیشانی پر چمکتے شبنم کی قطروں کو اپنے گھوٹے پر چونتا دل فریبی سے الفت عشق سے گویا ہوتا وہ اس کے لمس پر آنکھیں موند گئی تھی۔ شاید یہ ایک ادا تھی، وہ جی جان سے پیدا ہوا تھا۔ آپ ستار کے درد کے مدھم سے ہیں عیان، مجھے بس آپ کی ہی باہوں میں تو رہنا ہے، کیونکہ یہاں سکون ہے ستار کے لیے۔ وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھتی انوکھے انداز میں اظہار کرتی، ریان ملک کا دل خوشی اور مسرت سے بڑھ گئی تھی۔ ایسے ہی گانا ختم ہوا تھا، ماریا اور جینی جو آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھتی تھی، گانا رکنے پر سہر ٹوٹا تھا اور پھر دونوں نے زور زور سے تالیاں بجائی تھیں۔ لائٹ جیسے ڈم کیا گیا تھا دوبارہ سے جلا دی گئی تھی۔ بشیر احمد ہاتھ بندھے سے سر جھکائے کھڑا تھا، جسے دیکھنے کی چاہت تھی وہ اب تک اسے نظر کہاں آئی تھی۔ تبھی دل مضطرب ہوا تھا، شاید وہ راضی نہ تھی شادی پر۔ تبھی عیان ملک کی آمد ہوئی تھی اور حرم کو بتانے پر کہ اس کی اور مونا کی شادی طے کر دی گئی ہے، اور وہ مان بھی گئی اس رشتے کے لیے، تو وہ کچھ دیر تو جیسے سکتے میں ہی چلا گیا تھا۔ سلطان ڈیڈ حرمام، یہ سچ ہے نا؟ وہ بے یقین سا بولا تھا۔ اس کی ہونکوں نے بے یقینی حل پر سب ہنسے تھے۔ یہ سچ ہے میری چمپی، جہاں گلے لگو یار، سلطان رو نے مسکرا کر کہتے اسے اپنی جانب بلوایا تھا، جس پر وہ باغ ان کے سینے سے لگتا اب دیدہ ہوا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کے بابا نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہو۔ لو یو سلطان ڈیڈ، وہ خود پر ضبط کرتا بھاری آواز میں بولا تھا۔